تو آج کی جو درس قرآن کی نشست ہے یہ سورۃ النساء آیت نمبر 19 سے شروع ہوگی. سورۃ النساء آیت نمبر 19. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. سورۃ النساء آیت نمبر 19 چوتھے سپارے کا آخری رکوع ہے. اور درس قرآن جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 1 گھنٹے کے اندر مکمل کریں. اس کے بعد عبدالحفیظ صاحب موجود ہیں, وہ نعت پڑھیں گے, ذکر اہل بیت کے حوالے سے منقبت پیش کی جائے گی. اس کے بعد 15 منٹ کا درس فقہ ہوگا جس میں ہم شرائط نماز اور فرائض نماز پر بات کریں گے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب گفتگو کریں گے اور پھر محفل ایصال ثواب پر ختم ہوگی. سب سے پہلے قرآن کی اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں. آپ سارے میرے ساتھ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا پچھلی نشستوں میں کہ سورۃ النساء جو ہے اس میں عمومی طور پر عورتوں کے حقوق کے متعلق باتیں ہوئی ہیں. جتنے بھی اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں ان میں سے اکثر کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر ہمیں ملتا ہے. گزشتہ جو 2 درس ہوئے ہیں سورۃ النساء کے, اس میں آپ نے سمجھا کہ یتیم عورتوں اور جو غریب عورتیں ہیں ان کے حقوق کا بیان ہوا. اس کے بعد عورتوں کو جائیداد میں باقاعدہ حصہ ملنا چاہیے, ان کے حصوں کا مکمل طور پر تفصیلی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خانگی زندگی جو ہوتی ہے, گھریلو زندگی جو ہوتی ہے, اس کے حکم بیان کرنا شروع کیے ہیں. پہلا حکم یہ بیان کیا کہ اگر تمہاری عورتیں تم میں سے کسی کی عورت بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں اور وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا کیا سزا ہوگی, اس کا کیا حکم ہوگا, اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے. اور ان احکام کے بیان کرنے کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو لاجک اور وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو عرب معاشرہ جو کہ ایام جاہلیت کے اندر تھا, اس میں جو معاشرے کے اندر خرابیاں پائی جاتی تھیں, جس کے اندر عورتوں کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے تھے, ان کے حقوق کا استحصال کیا جاتا تھا, اس کو ختم کرنے کے لیے سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. تو انہی استحصالی جو رسم و رواج تھے عرب کے, ان میں سے ایک رسم یہ تھی کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے نکاح میں متعدد عورتیں ہوتی ہیں, 1 سے زیادہ, تو جو اس کے بڑے بیٹے ہوتے تھے وہ اپنی سوتیلی ماؤں کو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے. یہ عرب معاشرے کے اندر تھا, سوتیلی ماؤں کو اپنے نکاح میں اپنے زوجیت میں رکھ لیتے تھے. اب یہ ایک یقیناً اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف ہے کہ ماں سے نکاح کرنا تو کسی صورت بھی جائز نہیں. ایک تو حقیقی ماں ہے لیکن سوتیلی ماں کے ساتھ بھی نہیں. جو بھی آپ کے والد کی بیوی ہے وہ آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اس کا ذکر آگے آئے گا. مقصد کیا ہوتا تھا اس طرح کرنے کا؟ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تاکہ باپ کی جو وراثت اس بیوی کے حصے میں آئے گی جو کہ ہماری سوتیلی ماں ہے, وہ کہیں دوسری جگہ شادی کر کے آگے نہ لے جائے جائیداد, تو اس کو یہیں پہ قابو کر لو. اس کو زبردستی اپنی زوجیت میں لے لیتے تھے, یا زوجیت میں نہ بھی لیتے تو اس کو آگے شادی کرنے سے روک دیتے تھے تاکہ وہ رقم جو مہر کی صورت میں یا وراثت کی صورت میں اس کو منتقل ہونے والی ہے وہ آگے ٹرانسفر نہ ہو, اس کو اپنے قبضے میں کرنا مقصود ہوتا ہے.
اور یعنی کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاتے تھے، زبردستی ان کے وارث بن جاتے تھے، اور بعض صورتوں میں ان کو آگے نکاح کرنے سے روک دیتے تھے، اور کہیں کہیں پر یہ صورت بھی تھی کہ اپنی بیوی جو حقیقی ان کی بیوی ہوتی تھی اس سے اتنی بدسلوکی اور اتنا غلط رویہ رکھتے تھے کہ وہ بہت سخت، یعنی کہ حالات کشیدہ ہوتے ہیں گھر کے اندر، کوئی حقوق ادا نہیں کیے جا رہے زوجیت کے بھی اور دیگر بھی، لیکن ان ساری حق تلفیوں کے باوجود عورت کو کوئی حق نہیں ہوتا تھا کہ وہ مرد سے کھلا لے سکے، آزادی حاصل کر سکے، اپنے لیے کسی نئے شخص کا انتخاب کر سکے۔ یہ ساری چیزوں کی پابندی تھی۔ کرتے کیا تھے؟ عورت مالدار ہے، اپنے نکاح میں لے لی، اس کو تنگ کرتے رہے لیکن اس کو طلاق نہیں دی، طلاق دے دی دوبارہ رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، اس کو اپنے نکاح سے فارغ نہیں کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ عورت آخر دم تک ان کے حساب لٹکتی رہتی تھی، اور بالآخر کیا ہوتا تھا، جب وہ مر جاتی تو اس کی ساری جائیداد پہ یہ لوگ قبضہ کر لیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے خاتمے کے لیے احکام نازل فرمائے، جو آج ہم 19 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں یہی بیان ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے جبراً وارث بن جاؤ، عورتوں کے جبراً وارث بن جاؤ۔ اور اس سے مراد وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ والد کی سوتیلی بیوی، یعنی کہ بیوی والد فوت ہو گیا اور جو اس کی مرد جو بھی تھا، اس کا جو بھی بیٹا تھا، اپنی سوتیلی ماؤں کو اپنے نکاح میں لے دیتا تھا یا اپنے گھر میں ان کو قید کر دیتا تھا، ان کو اجازت نہیں دے دیتا آگے نکاح کرنے کی۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ ولا تعضلوہن، اور یہ چیز بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو روکے رکھو۔ تعضلوہن، انہیں روکے رکھو۔ مقصد کیا ہے روکے رکھنے کا؟ لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ جو مہر تم نے انہیں دے دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ مقصد یہ ہے روکنے کا۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص سے اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے، بالآخر عورت کی طرف سے مطالبہ آتا ہے طلاق کا، آزادی کا، کہ میں تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو۔ مرد بولتا ہے میں تو چھوڑنا نہیں چاہتا، عورت بولتی میں تو تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو مرد بولتا ہے میں تو ایسے فری میں نہیں چھوڑوں گا، یا تو جو مہر تمہیں میں نے دیا ہے وہ واپس کرو، اس کو خلا کہتے ہیں، یا پھر جو ہے اگر مہر دیا ہی نہیں تھا شروع میں تو کچھ مجھے مال دو گی تو میں اس کے بدلے میں تمہیں طلاق دوں گا، تمہیں آزاد کروں گا اپنے اس رشتے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کرو۔ لا تعضلوہن، اپنی عورتوں کو روکے نہ رکھو، اس مقصد سے لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، کہ تاکہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ روک لو یا کچھ لے لو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر ایک استثنائی صورت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، خلا کی ایک استثنائی صورت۔ وہ کیا ہے کہ جب عورت کسی بے حیائی کا، واضح بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ اب بے حیائی کے ارتکاب کرنے کے بعد مرد کی غرض یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ اسے اپنی زوجیت میں رکھے۔ اب جو طلاق کی نوبت آ رہی ہے وہ عورت کی طرف سے آ رہی ہے، عورت کی غلط کام کی وجہ سے آ رہی ہے، تو اس صورت میں مرد کو اختیار ہے کہ وہ اس کو مہر نہ دے، اگر نہیں دیا اب تک تو وہ نہ دے اور بغیر مہر دیے اسے طلاق دے دے، یا مہر دے چکا ہے تو اس سے مہر کا مطالبہ کر لے، واپس لے لے اور پھر اس کو طلاق دے دے۔ یہ صورت اس صورت میں جائز ہے کہ جب عورت کی طرف سے کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہو جس کی وجہ سے ان کا رشتہ قائم نہ رہ سکتا ہو۔ اور دوسری صورت جس سے منع کیا گیا وہ کیا ہے کہ مرد بلا وجہ اپنی عورت پہ ظلم کرتا ہو، اسے تنگ کرتا ہو، اس کے حقوق ادا نہ کرتا ہو اور مجبور ہو کر عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، تو اس صورت میں مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے مال کا مطالبہ کر کے طلاق دے یا اس کا مہر ضبط کر لے، یہ چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ایک بنیادی قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے معروف طریقے کے مطابق گزر بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اب یہ دیکھیں ایک بہت بڑی جو ہمارے معاشرے کے اندر فی زمانہ ایک چیز پائی جاتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے
کتنا پیارا حل بیان فرمایا ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کسی وجہ سے تمہیں وہ تمہاری بیویاں ناپسند ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ایسی کتنی ہی چیزیں ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان ناپسند چیزوں کے اندر تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں رکھی ہوتی ہیں. تمہیں عورت کی کوئی عادت پسند نہیں ہے، اس کا زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں ہے، اس کا زبان چلانا پسند نہیں ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، یہی معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں گھروں میں. اس کی کوئی اور بری عادت پسند نہیں ہے، وہ خرچہ زیادہ کر دیتی ہے، پیسے بچاتی نہیں ہے، وہ حسن و جمال میں تھوڑی کمزور ہے، تھوڑی زیادہ کم خوبصورت ہے. اس طرح کی ان گنت چیزیں آ سکتی ہیں ذہن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اے ایمان والو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کوئی بات پسند نہ بھی ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں ظاہراً ناپسند ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں بھلائی رکھی ہوتی ہے. دوائی کسی شخص کو پسند نہیں ہوتی، پرہیز کسی شخص کو پسند نہیں ہوتا. ڈاکٹر بولتا ہے کہ میٹھا نہیں کھانا، چکنائی والی چیزیں نہیں کھانی، مرغن غذائیں نہیں کھانی، لیکن اس پرہیز میں اس انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. کڑوی کسیلی دوائی ایک مستقل مزاجی کے ساتھ کھانی ہے، صبح کھانی ہے، دوپہر شام، دل نہیں کر رہا اس دوائی کو کھانے کو، زہر کی طرح محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھلائی ہے. آپ کو پسند نہیں آ رہی، لیکن اس کے اندر اللہ نے آپ کے لیے بھلائی رکھی ہے. تو عورت آپ کو پسند نہیں ہے، یا شادی کے کچھ عرصے کے بعد اچھی لگنا بند ہو گئی ہے، ایسا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے اس وقت بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے. کیوں؟ کیا پتہ اللہ تمہیں ان عورتوں سے ایسی اولاد عطا فرما دے جو تمہارے نام کو روشن کر دے، جو تمہارے عمل کو بڑھا دے، جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. خیرن کثیرہ کے اندر یہ بھی شامل ہے. نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو جو اس کا عمل کا کھاتا ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے. اب کوئی بھی عمل مرنے کے بعد اس کو فائدہ نہیں دیتا، لیکن 3 عمل نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب مرنے والے کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. 3 عمل کون سے ہیں؟ علم نافع، کوئی ایسا علم پڑھ گیا، پڑھا گیا، کوئی کتاب لکھ گیا، کوئی درس دے گیا جو بعد میں سننے والے، پڑھنے والے اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے. صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر گیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی مرنے کے بعد بھی. اور اولاد صالح، تیسری چیز، ایسی اولاد پیچھے چھوڑ گیا جو ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی ہو، تو ان کی دعاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان کو جنت عطا فرماتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ بیوی تمہیں اگر کچھ عرصے کے بعد اچھی لگنا بند بھی ہو گئی ہے تو بھی مثبت سوچ کے ساتھ اس سے اچھے انداز سے معروف طریقے کے مطابق جو معاشرے کا رہن سہن ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو. کیا پتہ اللہ تمہیں اس سے ایسی اولاد عطا فرما دے جو تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگرچہ تمہیں وہ ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو بڑی اس کی طبیعت پہ گراں گزر رہی ہوتی ہیں. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ نے ان چیزوں کے اندر اس کے لیے بہت سی بھلائیاں رکھی ہوتی ہیں. تو یہ آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عرب معاشرے کے اندر مختلف قسم کے غلط رسوم تھیں ان کو مخاطب کر کے اس کو ختم کیا.